السلام علیکم سامعین، 12 رجب المرجب اور 13 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے امریکہ میں آگ کا کیا ہو رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں، ابھی 4 گھنٹے پہلے خبر اپڈیٹ ہوئے ورلڈ نیوز سروس پر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کل اتوار کے دن شام میں ہوائیں ہلکی ہو گئی تھی، لیکن آج پیر کے دن کچھ ہوائیں پھر تیز ہو گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بھی اب 16 سے بڑھ کر 24 بتائی گئی ہے، اور مکانات کی تعداد 12-13 ہزار سے بڑھ کر اب 20 ہزار سے اوپر بتائی جا رہی ہے، اور نقل مکانی پلان وہاں سے لوگ آنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ دنیا بھر کے جو پانی کے نظام ہیں آگ بجھانے کے، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اور جو کیمیکل ہوتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، آگ پر فوری قابو پانے کے لیے، وہ کیمیکل بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ جتنا دنیا کا نظام تھا وہ سارا ناکام ہو چکا ہے۔ اب امریکہ والے صرف اور صرف بارش کے اوپر منحصر ہیں کہ کب تیز بارش آئے اور کب یہ پوری آگ بجھ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، جس وجہ سے آگ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ آگ کہیں چلی جاتی ہے، ہوا ادھر کے آگ ادھر پہنچ جاتی ہے، ہوا ادھر کے تو آگ ادھر پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح آگ ادھر سے ادھر اپنی زد میں مکانوں کو، جائیدادوں کو، درختوں کو لے رہی ہے، اور آدمیوں کو بھی آگ اپنی زد میں لے رہی ہے۔ اب ایک یہ راستہ نکالا ہے کہ جو جیل میں جو قیدی بند ہیں ان کو آگ بجھانے کام پر لگایا جائے، ان کی سزا بھی کم کی جا رہی ہے، ان کو اس کا معاوضہ بھی دیا جا رہا ہے، اور قیدیوں کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے۔ دوسرے ممالک سے پانی منگایا جا رہا ہے۔ یہ تمام نظام، اور امریکہ بہت طاقتور ملک ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ اس کے پاس سارے سائنسی ذرائع، آلات، آگ بجھانے کے کیمیکل، پانی، بہت کچھ ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آگ پر قابو ابھی تک بھی، اب ہم خبر بول رہے ہیں، قابو نہیں پایا جا سکا ہے، بلکہ خبر یہ آئی کہ ہوائیں اور تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اب ہوائیں اور تیز ہو گئی، کسی وجہ سے اور کچھ زیادہ ہو گیا، تو آگ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد جہاں تک ہے وہ ابھی تک حرف آخر نہیں ہے، کیونکہ جن گلیوں میں آگ لگ رہی ہے، محلوں میں آگ لگی ہے، جہاں پورے محلے مٹی کے ڈھیر ہو گئی ہیں، وہاں چونکہ آگ کا سما ہے، آگ کا ماحول ہے، شعلے ہیں، وہاں افسران جانچ کے لیے نہیں جا پائے ہیں۔ وہاں جانچ کے لیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کتنے آدمی ہیں، کتنی لاشیں ہیں، کتنے باقیات ہیں، ہڈیاں ہیں، کتنے لوگ غائب ہیں، لاپتہ ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ ایک طویل، ایک لمبا عمل ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔